الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وقال الله تعالى في مقام آخر وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، موجودہ صورتحال میں گزشتہ جمعہ بھی کچھ عرض کیا تھا حالات سے متعلق. جو سیلاب ابھی آیا ہوا ہے اور سیلاب نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جب دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھار اپنے بندوں کو گناہوں سے نکالنے کے لیے توبہ کی طرف اور اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے اس قسم کے حالات پیدا کر کے تنبیہ فرماتے ہیں تاکہ وہ بندے اللہ کے سمجھ جائیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیں اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں. کیونکہ جو کچھ زمین پر پیش آتا ہے یہ اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. جس طرح کے اعمال زمین سے بندوں کے اوپر کی طرف جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فیصلے اسی کے مطابق ہوا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس امت سے پہلے ایک امت کو برتری عطا فرمائی تھی، فضیلت عطا فرمائی تھی باقی دنیا کی اقوام پر، اور وہ فضیلت والی قوم، وہ فضیلت والی امت بنی اسرائیل کہلاتی ہے. اور قرآن حکیم میں مختلف انداز سے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے ان پر کیے جانے والے انعامات کا اور احسانات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ صرف ان کو فضیلت نہیں دی گئی بلکہ وہ ایسی قوم تھی جو اللہ تبارک و تعالی کی لاڈلی قوم تھی. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو کثرت سے ان کے اندر پیدا فرمایا. تقریباً 4000 سے زائد انبیاء کرام ان میں تشریف لائے. بڑی بڑی سلطنتیں اور بادشاہتیں بھی ان کو عطا کی گئیں. حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بادشاہ، ہواؤں پر تخت اڑانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ بنی اسرائیل ہی میں آئے ہیں.
اللہ رب العزت کو ان سے اتنا پیار تھا کہ جب انہوں نے فرعون سے نجات حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو پروردگار عالم نے اپنے قانون کو بدل کر قدرت دکھاتے ہوئے چلتے ہوئے سمندر میں ان کے لیے 12 راستے بنا دیے۔ وہ اللہ کو اتنے پیارے تھے کہ جب وہ میدان میں پہنچے اور شکوہ کیا کہ اللہ گرمی ہے، دھوپ ستاتی ہے، ہم سے چلا نہیں جاتا، تو اللہ رب العزت نے بادلوں کو بھیج دیا، وہ جہاں چلتے تھے بادل ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ وہ اللہ کو اتنے پیارے کہ جب پانی کی ضرورت پیش آئی تو دور جانے کے لیے پانی بھرنے کے لیے ان کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ ان کے قریب ہی پڑی ہوئی چٹان پر عصا کی ضرب لگوا کر وہیں سے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ ہم بڑی محنت کر چکے، مشقتیں اٹھا چکے، فرعون اور فرعونیوں کی خدمت کرتے کرتے تھک گئے، اب ہم سے محنت کا کام نہیں ہوتا، کاشت کرو سبزیاں اور پھر سبزیوں کو پانی دو اور پھر سبزیاں توڑ کر لاؤ، پھر گھر میں آٹا گوندا جائے، روٹی بنائی جائے، سالن بنایا جائے، ہم سے نہیں ہوتا، ہمارے لیے خوراک کا انتظام کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک بغیر محنت کے من اور سلوہ کی صورت میں ان کو غذا دے دی وہاں پر۔ لیکن اتنے لاڈلے ہونے کے باوجود جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا عمل کیا انہوں نے؟ فرمایا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء من ظہورہم، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے تھے، اللہ نے جو تورات کی شکل میں کتاب دی تھی، انہوں نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دی، ان احکامات کی طرف سے منہ موڑ لیا تھا، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا فباؤوا بغضب من اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی۔ پھر تو جب تک اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہے، انعامات دیے گئے، نوازے گئے ہر طرح سے، اور جب انہوں نے اللہ کے احکامات سے منہ موڑا تو پھر وہ سزاؤں اور اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت کا شکار ہوئے، اور آج تک دنیا میں وہ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ تو اس امت کو بھی اللہ نے اپنی کتاب عطا فرمائی ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اپنے احکامات کو نازل فرمایا۔ تو آج اگر اسی زاویے سے ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ آج ہمارا حال بھی ان سے مختلف نہیں، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اگر پس پشت ڈال دیا تھا تو آج ہم نے کون سا اسے سامنے رکھا ہوا ہے؟ ہم نے بھی اللہ کے احکامات کو بھلا دیا ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے نازل کردہ احکامات کو اور کتاب کو ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے، تو پھر رحمتوں کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ پھر تو سزائیں آیا کرتی ہیں، پھر جھنجھوڑا جاتا ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انداز سے جھنجھوڑتے ہیں۔ آج وہ کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے؟ اور ایک بڑی بات یہ کہ ایک گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، اور ایک ہے اللہ کی نافرمانی پر فخر کرنا، گناہ کر کے اس پر اترانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ آج گناہ بھی کیے جاتے ہیں اور گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، گناہ بھی کیا جاتا ہے، گناہ پر فخر کیا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرتے، ہم ایک دوسرے کو گناہ کی تلقین کرنے لگے، بجائے نیکی کا حکم دینے کے، نیکی کی تلقین کرنے کی ہم گناہ کی تلقین کرتے ہیں۔ ایک ہی مثال عرض کرتا ہوں، آپ خود ہی سمجھ جائیں۔ چہرے پر داڑھی رکھنا، داڑھی سجانا، یہ اکثر علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اسے عام طور پہ تو کہتے ہیں نا سنت ہے، نبی کی سنت ہے، لیکن وجوب کے درجے میں ہے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟
صدقے فطر ہم ادا کرتے ہیں وہ واجب ہے، جس طرح صدقے فطر واجب ہے داڑھی رکھنا بھی واجب ہے، تو واجب ہے۔ اور بعض کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی داڑھی نہ ہو، تمام انبیاء علیہ السلام کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اب یہ وجوب کے درجے میں ہے، واجب ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک گناہ تو یہ ہوتا ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، موڑا جاتا ہے، اور ساتھ اس گناہ پر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ آپ ہی بتائیں جو داڑھی موڑنے والے ہیں کیا وہ صاف کرنے کے بعد شیشہ دیکھ کر ہاتھ پھیر کر نہیں دیکھتے؟ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہی دیکھتے ہیں نا کہ اب چہرہ میرا کیسے لگ رہا ہے، گویا اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے اگر چہرے پہ داڑھی ہوگی تو وہ صورت بدصورت لگے گی، اگر نہیں ہوگی تو یہ خوبصورت لگے گا، تو اس نے کس چہرے کو بدصورت کہہ دیا؟ اور جیسے میں کہا نا کہ ہم ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں ایک داڑھی موڑنے والا اگر 2 دن تک اس کو موقع نہ ملے، ٹائم نہ ملے، اور بال بڑھا لے، بڑھ جائیں اس کے بال، تو جب دوست ملتا ہے اسے کیا کہتا ہے؟ یار اسے تو صاف کر لیا کرو، یہی کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اسے تو صاف کر لیا کرو، یہ کیوں بال آپ نے بڑھا رکھے ہیں؟ تو گناہ کی تلقین ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ چاہیے تو یہ تھا وہ اسے کہتا کہ یار بال تھوڑے سے نکل آئے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، اس کو آنے دو، اس کو بڑھنے دو، بجائے اس کے وہ کہتا ہے یار صاف کر لیا کرو نا، کیوں آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسے برے لگتے ہیں، داڑھی کے بال برے لگتے ہیں۔ تو ایک گناہ دوسرا گناہ پر فخر کرنا اور گناہ کی دوسرے کو تلقین کرنا اور گناہ کو گناہ سمجھنا ہی نہیں۔ دوسری بات دیکھ لیں، یہ اکثر خواتین کو شکوہ ہوتا ہے نا کہ مردوں کا ذکر کرتے ہیں ہمارا ذکر نہیں کرتے، آپ کبھی کر لیتے ہیں۔ پردہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ واجب نہیں ہے، فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے عورت کا پردہ اسی طرح فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، روزے کی فرضیت کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، حج کی فرضیت کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم اللہ کی طرف سے آیا، تو پردے کی فرضیت کا حکم بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ عورت کا اپنے آپ کو چھپانا، اپنے چہرے کا چھپانا، یہ حکم اللہ نے دیا ہے۔ اگر کوئی کہے نا کہ بھئی زمانے کی بات کرے تو جس زمانے میں حکم آ رہا تھا اس سے بہتر زمانہ شاید اس دھرتی پر طلوع ہونے والے سورج کی کرنوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور نہیں کسی انسان نے ایسا زمانہ دیکھا ہوگا جو زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، خیر القرون قرنی۔ تو اس زمانے میں حکم آتا ہے، اور حکم کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دیتی ہیں، قل لازواجک، سب سے پہلے میرے محبوب آپ حکم دے دیجئے اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو۔ کون ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، آپ کے ازواج تو وہ ہیں جو امت کی مائیں ہیں۔ فرمایا کہ امت کی ماؤں کو حکم دے دیں سب سے پہلے قل لازواجک، اور اس کے بعد وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں کو حکم دے دیں، اس کے بعد وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنین کی ماؤں، بہنوں، بیویوں اور بیٹیوں کو حکم سنا دیں۔ اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، جب اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے اوپر کپڑا ڈال دیا کریں، چادر ڈال دیا کریں، لٹکا لیا کریں، برقع پہن لیا کریں، پردہ کر لیا کریں۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اس زمانے میں جب صحابہ کرام تھے، اس زمانے میں جب اللہ کے رسول موجود تھے، اس زمانے میں جو خواتین تھی امہات المومنین ہیں، پیغمبر کی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے حکم آ رہا ہے، اور ساتھ دوسری مومنہ عورتوں کے لیے حکم آ رہا ہے۔ اب پردے کی فرضیت کا حکم آیا، تو اب بتائیں ہمارے ہاں اس فرض پر عمل کیا جاتا ہے؟ اس فرض پہ عمل کہاں ہوتا ہے؟ اور پھر اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ کوئی اگر زیادہ اچھا دوپٹہ پہن کر خاتون آ جائے، بازار کی طرف نکل آئے نا، حکم تو یہ ہے نا کہ اپنے لباس کو بھی چھپایا جائے۔ عورت ایسی چادر اوڑھے، ایسا برقع پہنے اوپر، ایسی قبا ہونی چاہیے، ایسا عبایا ہونا چاہیے کہ جو لباس وہ پہنے ہوئی ہے اس لباس کا رنگ بھی کسی غیر محرم کی نظر میں نہ آئے۔ اب یہاں پر تو زرق برق لباس پہن کر اور دوپٹہ جب پہن کر باہر نکلتی ہے، دوسری اسے کیا کہتی ہے؟ آج تو بہت سونی لگتی ہے ہمیں،
بڑا خوبصورت دوپٹہ ملے آج تک، کہتی ہے نا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ گناہ پر اترانا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نافرمانی پہ فخر ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو گناہ کی تلقین کرنا ہے کہ نہیں؟ جب ایسا ہوگا اللہ کے احکامات کا ہم اس طرح مذاق اڑائیں گے تو پھر رحمتیں کہاں برسیں گی؟ پھر احسانات کہاں سے ہوں گے؟ پھر تو پریشانیاں ہوں گی، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ اور آج یہی وجہ ہے۔ اس طرح باقی گناہوں کو دیکھ لیں، کتنے گناہ ہم کر رہے ہیں، کتنے احکامات ہیں جو توڑے جا رہے ہیں، کتنے فرائض ہیں جن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، کتنے واجبات ہیں جو ہم سے چھوٹ رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماڈل بنا کر بھیجا ہے، نمونہ بنا کر بھیجا اپنے پیغمبر کو کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے، یہ ماڈل ہے، اسی کو اپنے سامنے رکھو، اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، ان کی سیرت و صورت کو اپناؤ۔ ماڈل اور نمونہ تو آپ تھے، لیکن ہم نے کس کو ماڈل بنایا؟ ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ہم کس کے دیکھ کر اپنا لباس تیار کرتے ہیں؟ ہم کس کے بالوں کو دیکھ کر اپنا ہیئر سٹائل بناتے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ اور پھر توقع رکھیں کہ اوپر سے رحمتیں نازل ہوں گی؟ تو یہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے اعمال کی سزا ہوتی ہے، جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو ہمارے اعمال نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہیں، اسی کے مطابق پروردگار عالم کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ اعمال اچھے جائیں گے، ہمارا کردار اچھا ہوگا تو پھر اوپر سے فیصلے بھی بہتری کے آئیں گے، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار جھنجھوڑ رہے ہیں، بار بار جھنڈور کر پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر تنبیہ کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی کو مہلت کہا جاتا ہے، شاید کہ باز آ جائیں، لعلہم یرجعون۔ قرآن حکیم میں فرمایا نا کہ ہم جو سزا دیتی ہیں تھوڑی بہت کس لیے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ شاید کہ سنبھل جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ہو سکتا ہے کہ توبہ کر لیں۔ اب دیکھیں 2005 میں زلزلہ آیا، معمولی نہیں تھا، بہت بڑا زلزلہ، ایبٹ آباد سے لے کر کشمیر تک یہ پورا علاقہ، آج تک اس علاقے میں آپ کو خیمے نظر آئیں گے کچھ جگہوں پر، ابھی تک وہ سارے لوگ اپنے مکان تعمیر نہیں کر سکے، خیموں میں گزارا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر 2010 میں سیلاب آیا، اس نے نقصانات کیے، پنجاب میں ملتان سائیڈ پہ ہماری طرف بھی نقصان ہوئے، لیکن ہم باز نہیں آئے، جھنجھوڑا گیا، ہمیں تنبیہ کی گئی، ہم اس پر باز نہیں آئے۔ پھر کرونا کی صورت میں وبا آئی، اس نے کتنا نقصان کیا، کھربوں کا نقصان ہوا۔ دکاندار حضرات بیٹھے ہیں، دیکھ لیں کاروبار کہاں تھے، چلتے ہوئے کاروبار رک گئے، وہ لوگ جو دینے والے تھے لینے والے بن گئے، جو ہاتھ اوپر تھا وہ نیچے آ گیا، ہر بندہ سوالی بندہ نظر آ رہا تھا، کھانے کو لوگ ترسنے لگے، دکانوں کا کرایہ نہیں ہوتا تھا دکانداروں کے پاس۔ وبا آئی، ایک تنبیہ تھی ہمارے لیے، ہم پھر بھی نہیں سنبھلے، ہم نے پھر بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بیماری کو بھیج دیا۔ یہ بڑا گوشت لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ یہ نعمت ہم سے کیوں چھن گئی؟ روزانہ کتنا کھایا کرتے تھے آپ لوگ، کتنا گوشت بکا کرتا تھا، جس کی صحبتیں بنا بنا کر کھاتے تھے، پلاؤ بنا بنا کے کھاتے تھے بڑے شوق سے، آج کیوں نہیں کھایا جا رہا؟ وہ نعمت کیوں چلی گئی ہم سے؟ وبا کی صورت ہوئی تاکہ یہ سنبھل جائیں، ہم پھر بھی نہیں سنبھلے، ہم نے اپنا راستہ نہیں بدلا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑا، ہم گناہوں سے باز نہیں آئے۔ پھر سیلاب کی صورت میں ایک اور تنبیہ ہوئی ہمیں، پھر ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اس بار بھی ہم باز نہ آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں موقع ہی نہ مل سکے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے پروردگار عالم کے جھنجھوڑنے پر اپنے آپ کو سنبھال لیں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، قرآنی احکامات کے تحت اپنی زندگی گزارنے کا عزم کریں، عہد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں جسے ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے ناراض کر رکھا ہے۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ گزشتہ قوموں کی احوال پڑھیں، ایک جرم ہوتا تھا، شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کی کمی، دھوکہ، ناپ تول کی کمی، تاجروں کو لوٹنا، نتیجتاً کیا ہوا؟
اللہ فرماتی ہیں کہ ایک چیخ سنائی دی اور اس کے بعد اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے، آگے نسل بھی نہیں چلی ان کی۔ اس طرح قوم عاد کی برائی دیکھیں، قوم سمود کی برائی کو دیکھیں، قوم لوط کی برائی کو دیکھیں، وہاں جو ایک ایک تھی وہ ساری برائیاں ہمارے اندر یکجا ہو چکی ہیں، وہ سارے جرائم ہمارے اندر، سارے گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ناراض پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا ہے، اس رب کو ہم منائیں، اور جب تک منائیں گے نہیں حالات نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہمارے حالات سدھریں گے نہیں، جب تک ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آئیں گے، رحمتیں ہماری طرف متوجہ نہیں ہوں گی۔ لہٰذا اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کی کوشش کرے ہر مسلمان، تنہائی میں بیٹھ کر سوچے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں ایک مسلمان کہلاتا ہوں، میرا کردار کیا ہونا چاہیے تھا، مجھے تو دوسروں کے لیے نمونہ بننا چاہیے تھا، مجھے تو دوسروں کے لیے مبلغ بن کر سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن آج کیا، بجائے نیکی کی دعوت دینے کے میں گناہ کی طرف دعوت دینے لگا، بجائے نیکی کی تبلیغ کرنے کے میں گناہ کی طرف لوگوں کو بلانے لگ گیا ہوں۔ دیکھ رہے روزانہ آپ، یہ آپ کے اس پر واٹس ایپ پہ دیکھ لیں اور میسنجر پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، آپ کے دوست کون سی چیزیں آپ کو بھیجتے ہیں، کس قسم کی ویڈیوز شیئرز کی جاتی ہیں، اس میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، یہ گناہ کی تبلیغ نہیں تو کیا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کی تبلیغ میں لگ گئے، ایک دوسرے کو گناہ کی دعوت دینے لگے تصویریں بھیج بھیج کر۔ تو جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہم، اس وقت تک حالات نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ نہ کہو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب گناہ کا ذکر ہوا تھا، چھوٹا اور بڑا، صغیرہ کبیرہ، فرمانے لگے چھوٹے بڑے کو میں نہیں جانتا، لیکن اتنی بات ضرور جانتا ہوں کہ آگ آگ ہوتی ہے، چاہے وہ انگارہ ہو یا چنگاری ہو، آگ آگ ہی ہوتی ہے، انگارہ ہے تب بھی جلائے گا، چنگاری ہے تب بھی جلائے گی۔ چھوٹے کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ وہ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ صغیرہ اور کبیرہ میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے بیٹا میرے نزدیک کوئی فرق نہیں، میرے نزدیک کوئی فرق نہیں۔ فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نافرمانی کس کی ہے تو نافرمانی، اگر چھوٹا ہے تب بھی اس ذات کی نافرمانی ہے، بڑا ہے تب بھی اس کی نافرمانی ہے۔ یہ نہ سوچو کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، ہر گناہ سے بچو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو۔ جو لوگوں کے سامنے کرتے ہو وہ گناہ بھی چھوڑ دو، جو گناہ تنہائیوں میں کرتے ہو وہ بھی چھوڑ دو۔ جہاں سوچتا ہے انسان کہ یہاں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں دیکھ رہی، لیکن یاد رکھو ان ربک لبالمرصاد، پروردگار عالم گھات لگائے بیٹھے ہیں تمہارے لیے، وہ دیکھ رہے ہیں تمہاری ہر حرکت کو۔ کوئی بھی گناہ کرتے وقت ہر دروازہ بند کر سکتے ہو، ہر کھڑکی روشن دان بند کر سکتے ہو، جس راستے سے پروردگار عالم دیکھتے ہیں اس کھڑکی کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ اس بات سے ڈرے اور سوچ لیا کرے، تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر ہم غور و فکر کر لیا کریں کہ اگر روز قیامت پروردگار عالم سوال کر دے میرے بندے، دنیا میں جب تو جرم کرتا تھا، جب تو گناہ کیا کرتا تھا، تو دروازے بند کرتا تھا نا، کھڑکیاں بند کر لیتا تھا، موبائل ہاتھ میں ہوتا تھا تو چھپ کر بیٹھتا تھا ایک کونے میں تاکہ کوئی تجھے دیکھے نہیں، وہ کس لیے کہ تجھے دوسروں سے شرم آتی تھی، باپ سے تجھے شرم آتی تھی چھپا لیتا تھا، بھائی سے تجھے شرم آتی تھی گناہ کو چھپاتا تھا، دوستوں سے تجھے شرم آتی تھی اپنے گناہ کو چھپاتا تھا، ہر بندے سے تجھے شرم آتی تھی گناہ کو چھپایا کرتا تھا۔ میرے بندے تو سب سے شرماتا رہا، تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ میرے سامنے گناہ کیا کرتا تھا، تجھے پتہ نہیں کہ میں تو دیکھ رہا ہوں، مجھ سے کہاں چھپ جاؤ گے؟ سب سے تو نے شرم کی ہے اور مجھ سے شرم کیوں نہ کی؟ تو کیا جواب دے سکتے ہیں ہم؟
تو اس لیے ہمیں پروردگار عالم سے شرم کرنی چاہیے. جو محسن ہیں ہمارے، رب ہیں ہمارے، خالق ہیں ہمارے، تو اللہ تعالیٰ یہ تکلیفیں آزمائشیں دیتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں ہمیں لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوٹ آئیں، تاکہ یہ واپس آئیں، رجوع کر لیں، توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں ہمیں. اور جو لوگ تعاون کرتے ہیں ایسے موقعوں پر، انسانی ہمدردی یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ کی مخلوق سے محبت رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کرنا اور اس کا جذبہ رکھنا، اس کو معمولی نہ سمجھے. ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ماضی قریب میں، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی تصنیفات بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، ان کی بہت بڑا نام ہے. علمی حضرات، علمی خانوادوں میں ان کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. ان کے صاحبزادے ہیں آج کل حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہ. انہوں نے اپنے والد صاحب کا واقعہ سنایا. وہ فرماتے ہیں کہ والد صاحب گھر میں ہوتے تھے تو بڑے خوش باش ہوتے تھے، ہنسی مسکراہٹ ہوتی تھی چہرے پر، اور مسکراتے مسکراتے ہنستے ہوئے گھر سے جاتے تھے. لیکن فرمایا کہ جب گھر سے باہر نکلتے، روڈ کی طرف، بازار کی طرف آتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، سنجیدگی آ جاتی تھی، اور کبھی کبھار ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے تھے، گرنے لگ جاتے تھے. فرمایا 2-4 بار میں بھی ساتھ گیا تو میں نے بھی دیکھا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ گھر سے نکلے ہیں، بڑی خوش مزاجی میں تھے، گپ لگاتے ہوئے، ہنستے مسکراتے ہوئے گھر سے نکلے ہیں، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، نہ امی سے گڑبڑ ہوئی ہے، نہ بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ اچانک رنگ بدل جانا، بازار میں آ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر آنسو گرنے لگے، سر جھکا دیا، یہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار پوچھ لیا کہ ابا جان مجھے یہ بتائیے ماجرا کیا ہے. انہوں نے ٹال دیا، چھوڑو بیٹا اس بات کو. فرمایا کہ میں بھی بیٹا تھا، لڑکا تھا، لڑکپن تھا میرا، تو میں اصرار کرنے لگا مجھے بتائیں گے آپ اصل حقیقت ہے کیا. تو پھر فرمانے لگے بیٹا جب باہر نکلتا ہوں گھر سے صبح کے ٹائم، دیکھتا ہوں کہ کسی نے پالش کی ڈبیا اور برش اٹھا رکھا ہے لوگوں کے جوتے پالش کرنے کے لیے، کسی نے راستے میں کوئی پھٹا تختہ لگا رکھا ہے، اس پر چائے کی چینک لٹکا رکھی ہے چائے بیچنے کے لیے، کسی کو دیکھتا ہوں کہ سبزی لے کر آ رہا ہے بیچنے کے لیے، کسی کو دیکھتا ہوں دکان کے آگے جھاڑو لگا رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، دکان کھولے گا. یہ سارے مزدور لگے ہوتے ہیں، محنت کش لگے ہوتے ہیں، رزق کمانے کے لیے، بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لگے ہوتے ہیں. تو میں اس وقت اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اے میرے پروردگار یہ سارے آپ کے بندے ہیں، اللہ ان ساروں کو روزی دے دے، اللہ ان سب کو رزق دے دے، اے اللہ کوئی بھی خالی ہاتھ واپس گھر کو نہ جائے، اے اللہ تمام کی جیبوں کو آج بھر دے. فرمایا میں دل ہی دل میں انہیں دعا کرتا ہوں. فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابا جان ان کو پتہ بھی ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، میرا رب تو جانتا ہے کہ اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہوں، ان کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. اور پھر اللہ نے انعام کیا دیا، یہ بھی سنیں. جب بیمار ہوئے آخری عمر میں کومے میں چلے گئے. کوما سمجھتے ہیں نا، ہوش آواز کچھ نہیں ہوتا، ایک بے ہوشی ہوتی ہے نا، بے ہوشی سے بھی اوپر قدر جائے کوما. کومے میں چلے گئے، اسپتال لے گئے، ایڈمٹ ہو گئے. اب کومے کی حالت میں بولنا تو اپنی جگہ، بات کرنا تو اپنی جگہ، خوراک بھی نہیں لے سکتے، پائپ کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے، بعض اوقات تو سانس بھی مصنوعی دی جاتی ہے. تب کومے کی حالت میں پڑے اور رمضان کا مہینہ تھا. بیمار جب ہوئے، جب کومے میں گئے تو رمضان کا مہینہ تھا. فرماتی ہے اسپتال میں تھے، نماز کا وقت ہوا، اب کومے میں پڑے ہوئے اور وہیں پر کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، نماز شروع کر دی، پوری نماز پڑھ لی. دوسری نماز کا وقت ہوا، پھر اللہ اکبر. سارے حیران، ڈاکٹر حیران ہے کہ ہوش میں نہیں آئے، کومے کی حالت میں ہیں، سنتے کچھ نہیں، بولتے نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، نماز پوری پڑھ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ، چونکہ رمضان تھا، جب عشاء کا وقت ہوا انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی، عشاء کے فرض پڑھے، اس کے بعد 2 سنت لیٹے لیٹے وہی پڑھ رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں اور بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، سارے سن رہے ہیں. اس کے بعد تراویح شروع کر دی.
اور گزشتہ رات مسجد کے امام نے جہاں پر اپنی منزل روکی تھی وہاں سے آگے شروع کر دی اور 20 رکعت تراویح وہی قومے کی حالت میں پڑھی ہے اور پوری منزل سوا پارہ پڑھ لیا۔ اب انہوں نے کہا ہے تو ہوش میں ہے، بعد میں ہلایا تو کچھ نہیں، حرکت دیتی ہے تو کچھ نہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے مخلوق سے محبت رکھی، انعام کیا ملا؟ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ جو میری مخلوق سے محبت کرتی ہیں میں ان کو ایسے نوازا کرتا ہوں۔ وہ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک بادشاہ گزرے ہیں ابراہیم ادھم رحمہ اللہ، بادشاہ بھی تھے اور انتہائی نیک دیندار تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو خیال رکھنا، اپنی رعایا کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی تکالیف پریشانیوں کو دور کرنا، درد دل رکھنے والے تھے۔ تو ایک دن خواب دیکھا، فرماتے ہیں خواب دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور سامنے لسٹیں رکھی ہوئی ہیں اور وہ لسٹوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو انہوں نے خواب میں پوچھا کہ بھئی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ اچھا بھئی کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ان لوگوں کی لسٹیں الگ کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی فہرستیں الگ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے خواب میں اس فرشتے سے کہا کہ ذرا دیکھ لو اس میں میرا نام بھی ہے کہ نہیں۔ اس نے کام روک کر کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ کے پاس فرصت کہاں ہے اللہ سے محبت کرنے کی؟ اللہ سے محبت کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں، ان کا بادشاہ سے کیا کام ہوتا ہے؟ وہ تو صبح و شام اللہ کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں، اور آپ تو بادشاہ ہیں، کبھی دربار میں، کبھی گشت پہ نکلے ہوئے، کبھی کہیں پر کبھی کہیں پر، تو آپ کا نام اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہے کہ اگر اس فہرست میں میرا نام نہیں ہے تو میں اللہ کی مخلوق کے کام کرتا رہتا ہوں، اللہ کے بندوں سے مجھے محبت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے میرے پاس آتے ہیں ضرورتیں لے کر، کوشش کرتا ہوں ان کی ضرورتیں پوری کر دی جائیں۔ مشکلات کا شکار آتے ہیں، مصائب کا شکار آتے ہیں، ان کے مصائب اور مشکلات کو دور کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں، یہ خدمت تو میں کرتا رہتا ہوں۔ چنانچہ آنکھ کھل گئی، چند دنوں کے بعد پھر خواب دیکھا، وہی بندہ بیٹھا ہے، سامنے لسٹیں پڑی ہوئی ہیں، پھر وہ دیکھ رہا ہے۔ پھر سوال کیا آپ کون؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ بھئی جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے نام دیکھ رہا ہوں، ان فرشتوں کو ترتیب دے رہا ہوں۔ اس نے کہا میرا نام بھی دیکھ لو، اللہ سے محبت کرنے والوں میں بھی شامل ہوں گے نہیں؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، آپ کا نام نہیں ہے اس میں۔ اس نے کہا اچھا کسی اور لسٹ میں دیکھ لو، شاید کہیں پہ ہو۔ اس نے کہا ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک اور فہرست نکالی اور اس کو دیکھ کر کہنے لگا اے ابراہیم، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کے کام کرتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق سے ہمدردی دل میں رکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت رکھتے ہیں۔ اب یہ فہرست میرے سامنے ہے ان بندوں کی جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والوں میں تو شامل نہیں، بلکہ یہ وہ لسٹ ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور اس فہرست میں سر فہرست تیرا نام لکھا ہوا ہے۔ تو جو اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں، پروردگار عالم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر اس سے بھی بات سمجھ نہیں آئی تو چھوٹی سی مثال دے کر اپنی بات مکمل کروں گا کہ جو ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر ساری زندگی کی گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، جب اس کی اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی کرتے ہوئے پانی کا گلاس پلائے گا تو اس کو کتنا نوازا جائے گا، اسی سے اندازہ لگا لیں۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت ملتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتی ہیں، اور ایک پیاسے انسان کو پلانے پر کیا عطا فرمائیں گے۔ تو مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور میرا مقصد یہ نہیں کہ جو سیلاب میں ڈوبے ہیں صرف ان سے ہمدردی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ کرو، سب کے ساتھ ہونی چاہیے، چاہے جس حال میں جو ہے، مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کے ساتھ تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، کجسد واحد، ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہو
تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہو سارا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو کہیں پر بھی تکلیف پہنچے تمام مسلمانوں کو اس کی پریشانی پر پریشان ہو جانا چاہیے۔ ایک جسم کی مانند ہے، تو ہمیں ایک جسم کی مانند قرار دیا، تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں، اللہ کی نافرمانی جو کر چکے ہیں اس پر تنہائی میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر غور و فکر کریں، اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں اور توبہ کریں اللہ کے سامنے، اور آئندہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم اور عہد کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھیں، اور جو مسلمان مشکلات کا شکار ہو جائیں ان کے ساتھ ہر قسم کے ہمدردانہ تعاون کی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ان کے ساتھ کریں۔ لیکن یہ بھی ساتھ عرض کروں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ سارے کام پیسوں سے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ سارا کام مالی معاونت کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام تو لازماً کیا کریں، پروردگار عالم دعاؤں کو قبول فرماتی ہیں، اور خصوصاً وہ دعائیں جو کسی مسلمان کے حق میں غائبانہ طور پر کی جاتی ہیں وہ دعائیں تو لازماً